پہلے امام سیدنا علی، دوسرے امام سیدنا حسن، تیسرے امام سیدنا حسین، چوتھے امام باقر۔ کتاب رجال کثیر کے اندر موجود ہے۔ آئیے تمہاری کتاب اظہار امامت کا صفحہ نمبر 169 بیٹی علی المرتضیٰ کی ہے، نام ام کلثوم ہے، بیوی عمر بن خطاب کی ہے۔ اٹھائیے کتاب حیات القلوب کو، اٹھائیے کتاب جلال العیون ملا باقر مجلسی کی، لکھنے والا تمہارا شیعہ مجتہد ہے۔ اٹھاؤ کتاب بہار الانوار کو، لکھنے والا ملا باقر مجلسی، ترجمہ کرنے والا سید حسن امداد، لکھنے والا بھی شیعہ، ترجمہ کرنے والا بھی شیعہ۔ تعالیٰ نے بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ شیعہ کے 10ویں امام علی رضا، اللہ نے بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم، اللہ نے بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ جاؤ رب کی زمین کھنگال ڈالو، کسی شیعہ کی بیٹی کا نام عائشہ نہیں ملے گا۔ اٹھاؤ کتاب اصول کافی کو، اٹھائیے کتاب ملا یحضر الفقیہ کو۔ امام باقر کی والدہ کا نام ام فروا کے والد کا نام قاسم کے والد کا نام محمد بیٹا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرات محترم، دورہ حاضر میں شیعہ حضرات اپنے اماموں کا دفاع کرتے ہوئے اور انہی کو حق پر تسلیم کرتے ہوئے صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں، تبرہ بازی کا نشانہ بناتے ہیں۔ حالانکہ امام ان کے بنائے انہوں نے، کتابیں بھی ان کی، لیکن ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ امام ان کے نہیں ہمارے ہیں۔ حضرات محترم، شیعہ کے 12 امام، پہلے امام سیدنا علی، دوسرے امام سیدنا حسن، تیسرے امام سیدنا حسین، چوتھے امام باقر، 5ویں امام جعفر، 6ٹھے موسیٰ کاظم، 8ویں علی رضا، 9ویں علی تقی، 10ویں علی نقی، 11ویں حسن عسکری، 12ویں محمد بن حسن عسکری۔ حضرات چلیے ان کے پہلے امام، نبی کے بعد دور ابو بکر کا ہے۔ چیف جسٹس یعنی قاضی القضات کے عہدے پر علی المرتضیٰ فائز ہیں، اور یہ بات تمہاری اپنی کتاب رجال کثیر کے اندر موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے دور میں قاضی القضات کا عہدہ قبول کر کے اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ بتلا دیا کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ چلیے سیدنا عمر کا دور آیا، قاضی القضات کے عہدے پہ علی المرتضیٰ فائز رہے۔ اٹھائیے تمہاری کتاب اظہار امامت کا صفحہ نمبر 169، اس کے اندر لکھا ہے کہ علی ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، علی عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، علی عثمان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ علی کیا سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بتلاتا ہے کہ علی ہمارے امام ہیں، تمہارے نہیں؟ حضرات محترم، بیٹی علی المرتضیٰ کی ہے، نام ام کلثوم ہے، بیوی عمر بن خطاب کی ہے۔ اٹھائیے کتاب حیات القلوب کو، لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے سیدنا زید کہا کرتے تھے، انا ابن الخلیفتین، میں 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں، علی بھی میرا باپ ہے، عمر بھی میرا باپ ہے۔ حضرات اگر تو نے علی کو مانا ہوتا تو تو عمر کا حیا کرتا۔ حضرات چلیے اٹھائیے کتاب جلال العیون ملا باقر مجلسی کی، لکھنے والا تمہارا شیعہ مجتہد ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سیدنا حسن کے بیٹے علی اکبر اور علی اصغر کا نام ابو بکر اور عمر تھا۔ اٹھاؤ کتاب اظہار امام، اٹھاؤ کتاب بہار الانوار کو، لکھنے والا ملا باقر مجلسی، ترجمہ کرنے والا سید حسن امداد،
لکھنے والا بھی شیعہ، ترجمہ کرنے والا بھی شیعہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسن و حسین کے بعد اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو بیٹا عطا کیا تو نام ابو بکر رکھا۔ حضرات محترم، ثابت یہ ہوتا ہے کہ علی بھی ہمارے امام ہیں، حسن بھی ہمارے امام ہیں اور حسین بھی ہمارے امام ہیں۔ حضرات اٹھائیے کتاب بحار الانوار کو۔ شیعہ کے 8ویں امام علی نقی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ شیعہ کے 10ویں امام علی رضا، اللہ نے بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم، اللہ نے بیٹی دی، نام عائشہ رکھا۔ جاؤ رب کی زمین کھنگال ڈالو، کسی شیعہ کی بیٹی کا نام عائشہ نہیں ملے گا۔ حضرات ثابت ہوا کہ یہ امام ہمارے ہیں، تمہارے نہیں۔ حضرات محترم آگے چلیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں اس بنیاد پر کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اٹھاؤ کتاب اصول کافی کو، اس کے اندر لکھا ہے کہ شیعہ کے چوتھے امام زین العابدین نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کی۔ تمہارے چوتھے امام زین العابدین نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کر کے بتلا دیا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہیں۔ حضرات آگے چلیے، اٹھائیے کتاب ملا یحضر الفقیہ کو، اس میں لکھا ہے کہ اذان دینے والا اذان دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ تمہارا امام جعفر یہ الفاظ سن کر کہتا ہے، لعن اللہ المفوضۃ، بتا میں تیری مانوں یا تیرے اماموں کی مانوں۔ حضرات آگے چلیے، یہ ابو طالب کو جنتی مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ علی کے والد ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ امام کے ددیال اور ننیال سب جنتی ہیں۔ حضرات ان کی امام کی ماں کا نانا ابو بکر ہے لیکن اس پر سب شتم کرتے ہیں۔ امام باقر کی والدہ کا نام ام فروہ کے والد کا نام قاسم کے والد کا نام محمد بیٹا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ حضرات اٹھائیے کتاب نہج البلاغہ، ان کے نزدیک ام القرآن، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اندر لکھا ہے سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ نبی کے صحابہ سارے کے سارے جنتی، سارے کے سارے ہدایت یافتہ، سارے کے سارے سچے مومن۔ بتا میں تیری مانوں یا تیرے اماموں کی مانوں؟ تیرے بقول نبی کے بعد تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دیا، تیرے بقول متع جائز ہے، بتا تیری مانوں یا تیرے اماموں کی مانوں؟ اگر تو نے اپنے اماموں کی مانی ہوتی تو آج یہ تمہاری نسل متع کی پیداوار نہ ہوتی۔ حضرات ثابت یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کے جتنے امام ہیں وہ ان کے نہیں، وہ ہمارے ہیں۔ والسلام۔